السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے سبق انبیاء کرام و مشاہیر اسلام میں حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کی مشق کی تھی۔ اس میں ہم نے سوالات جوابات کر لیے تھے اور باقی مشق کا کام آج ہم کریں گے۔ امید ہے آپ نے اس کام کی اچھی طرح رف پریکٹس کی ہوگی اور اس کو اچھی طرح زبانی یاد کر لیا ہوگا۔ مشق کی طرف آتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیا کام شروع کرنے سے پہلے ہم پہلے کام کی دہرائی ایک مرتبہ کر لیتے ہیں۔ یہ ہیں سوالات جوابات۔ سوال نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا؟ اس کا جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا۔ سوال نمبر 2 ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو کتنے سال کی عمر میں نبوت ملی؟ اس کا جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ سوال نمبر 3 ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کہاں آباد تھی؟ اس کا جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عراق میں آباد تھی۔ سوال نمبر 4 ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ اس کا جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب اس لیے آیا کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ سوال نمبر 5 ہے، معلوم کریں کہ جودھی پہاڑ کہاں پر ہے؟ اس کا جواب ہے جودھی پہاڑ ترکی میں ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو اچھی طرح سے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم اپنے نیکسٹ کویشچن پہ آتے ہیں۔ یہ ہے، صحیح جملے کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیں۔ دوبارہ سوال سنیں۔ صحیح جملے کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں جملے پڑھوں گی، آپ غور سے سنیں اور ان کو سمجھیں۔ پھر اس کے سامنے جو بلاکس دیے گئے ہیں ان میں آپ نے صحیح جملے کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگانا ہے۔ تو آئیے جملے پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں بھیجا۔ یہ اسٹوڈنٹس، ہم نے پڑھائی میں بھی پڑھا تھا اور سوالات جوابات میں بھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ تو آپ کو یہ بات اچھی طرح کلیئر ہے، اس لیے اب میں دوبارہ سینٹنس پڑھتی ہوں اور اس کے آگے ہم ٹک لگائیں گے یا کراس لگائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں بھیجا۔ تو یہ جملہ بالکل درست ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں تشریف لائے تھے، اس لیے ہم بلاک میں ٹک لگاتے ہیں۔ جملہ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام نے ایک محل بنایا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، محل ایک عالیشان اور خوبصورت گھر کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ گھر جس میں کنگ یعنی بادشاہ رہتا ہے، اور انگلش میں محل کو پیلس کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا کہ محل بنائیں یا کوئی اور چیز؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو محل بنانے کا نہیں کہا تھا بلکہ ایک کشتی بنانے کا کہا تھا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ جملہ جو ہے غلط ہے، اس لیے ہم سامنے والے بلاک میں کراس کا نشان لگاتے ہیں۔ سوال نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی۔ نمبر 3 میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی۔ اب یہاں پر ہمیں واضح ہو گیا، پہلے جملے میں محل کی بات کی گئی تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محل بنانے کا حکم نہیں دیا تھا، وہ کراس تھا۔ اب نمبر 3 جو ہے اس میں ہے کہ کشتی بنانے کا حکم دیا تھا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ نے پڑھا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی بھی تھی، تو اس وجہ سے
یہ جو جملہ ہے یہ درست ہے۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی، انہوں نے کشتی بنائی تھی، اس لیے یہ درست ہے۔ ہم اس کے آگے ٹک کا نشان لگاتے ہیں۔ نمبر 4 کی طرف آتے ہیں۔ کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں اور جانوروں کا ایک ایک جوڑا سوار ہو گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی تیار کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب آپ کشتی میں اپنے ماننے والوں کو اور جانوروں کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیں، کیونکہ ہر طرف پانی زمین سے ابلنا شروع ہو گیا تھا اور سیلاب کی علامات شروع ہو گئی تھیں۔ تو اس سے ہمیں واضح ہو گیا ہے۔ اب میں دوبارہ پڑھتی ہوں تاکہ ہم اس کے آگے نشان لگائیں۔ کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں اور جانوروں کا ایک ایک جوڑا سوار ہو گیا۔ تو یہ بالکل درست ہے، اس لیے اس کے آگے ہم ٹک لگائیں گے۔ نمبر 5 کی طرف آتے ہیں۔ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ میرے اسٹوڈنٹس، لوگ جو تھے حضرت نوح علیہ السلام کی کون سی بات نہیں مانتے تھے؟ یہ بات کہ وہ ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، لیکن وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، کیونکہ ان کے باپ دادا بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے اور وہ اس کو اپنا دین سمجھتے تھے۔ تو یہاں سے ہمیں واضح ہو جاتا ہے۔ میں دوبارہ جملہ پڑھتی ہوں۔ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے ہم اس کے آگے صحیح کا نشان لگا دیتے ہیں۔ نمبر 6 ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خوش تھے اس لیے ان پر عذاب بھیجا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لوگوں سے اگر اللہ تعالیٰ خوش تھے تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب یعنی اپنی پنشمنٹ کیوں بھیجتا؟ اللہ تعالیٰ جب خوش ہوتے ہیں تو وہ اپنے بندوں کو نعمتوں سے نوازتا ہے، ان کو نعمتیں دیتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ بندوں کو عذاب دیتا ہے یعنی سزا دیتا ہے۔ تو یہاں ہمارے پاس واضح ہو گئی یہ بات کہ جب اللہ خوش تھے تو پھر انہوں نے عذاب کیوں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خوش تھے اس لیے ان پر عذاب بھیجا تھا، تو اس لیے یہ جملہ جو ہے غلط ہے۔ میرے بچوں، امید ہے آپ کو اچھی طرح سے اس سوال کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ اس کی اچھی سے پریکٹس کریں اور اس کو پڑھیں بھی اور رف کاپی پر اس کو لکھیں تاکہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ بھی امپروو ہو اور آپ کو اچھی سے سمجھ آ جائے۔ اس مشق کا کام ہمارا مکمل ہو گیا ہے اور اگلے کام تک ہم دوسرے ویڈیو میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔